اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان اور صلہ رحمی کرنے کا، اور بدی، بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم کرتے ہیں اور 3 باتوں سے منع کرتے ہیں۔ جمعہ میں ہر خطبے میں ہم یہ آیت سنتے ہیں، لیکن اکثر لوگ عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس آیت میں کہی گئی ہے، 3 باتیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عدل۔ عدل کے معنی جو مفتی شفیع صاحب نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے، عدل کے معنی انصاف کے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے بری خواہشات سے رک جانا، اور نفس کو تمام بری چیزوں سے بچانے کی کوشش جس میں اس کی ہلاکت ہو، مخلوقات سے خیر خواہی سے پیش آنا، اور تمام اچھے اعمال کو کرنا اور برے اعمال سے بچنا۔ عدل، کوئی بھی معاملہ سامنے آئے تو اس پر انصاف سے عمل کرنا۔ اسلام ایسے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جس میں تمام لوگوں کو عدل و انصاف ملے۔ ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے، جس معاشرے میں تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم ہو۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ احسان۔ احسان کی تشریح ایک حدیث ہے جو تفصیلی بخاری شریف میں حدیث نمبر 50 تفصیلی ہے، اس میں جو احسان کی تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات جو بتائی گئی ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یعنی حدیث میں جو بتایا گیا ہے، کوئی ہم سے برا سلوک کرتا ہے تو اس سے اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل حدیث میں آئے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق اور عمر میں برکت دیتا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے بھی تو نہیں پہنچا سکتا۔ یہ 3 باتیں ہوئی، عدل، احسان اور صلہ رحمی۔ 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات بے حیائی، برائی دوسری، اور تیسری سرکشی، منکرات سے روکا گیا ہے۔ فحشاء یعنی جو ہر ایسے برے فعل اور عمل کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی اور واضح ہو۔ منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام ہونے اور ناجائز ہونے، تمام ظاہری اور باطنی گناہ اور اخلاقی گناہ، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے روکتا ہے۔ ظلم کرنا اس سے بھی منع کیا گیا اور ظلم سہنے سے بھی منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ جیسا ہم ظلم کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے کوئی اگر ظلم سہنا بھی، اس کو بھی جو ہے گناہ کہا گیا ہے کہ آدمی ظلم سہتا رہے، اس کا ڈیفینس کرنے کی جو ہے پوری کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
ان باتوں کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔